نہ کر مشکل سر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں حضور سید عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کسی خاص پہلو پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے وہ روشن پہلو ہیں جنہیں سن کر، سیکھ کر اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ یہی باتیں میرے سرکار کی لے کر مدنی چینل پر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام ویسے تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے، کیونکہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، بس اشاروں کے ذریعے دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ایک اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کو میری باتیں کیا یہ ٹرانسلیٹ کر کے اشاروں کی زبان میں ان تک پہنچاتے ہیں، اور مدنی چینل کی اسکرین پر ایسے ہمارے اسپیشل پرسن اسلامی بھائی کہ جو صرف دیکھ کر اشاروں کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پروگرام خاص طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے بھی اگر ایسے اسلامی بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں تو ان کو یہ پروگرام دیکھنے کی ضرور دعوت دیا کریں۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، مالدار بھی آئے، یہ اپنی دولت کو لٹانے والے بھی تھے، لوگوں میں تقسیم کرنے والے بھی تھے، غریبوں کا خیال کرنے والے بھی تھے، لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی دولت اس لیے لٹاتا تھا کہ تاکہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، کوئی غریبوں کا اس لیے خیال کرتا تھا تاکہ دنیا میں میری شہرت ہو، کوئی اس لیے مال و دولت لٹاتا تھا کہ تاکہ میری عزت میں، میرے نام میں اضافہ ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سخاوت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ہیں، سب سے آپ کی سخاوت نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دنیاوی لالچ یا دکھاوے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تھی۔ امت سے آپ کی محبت تھی کیونکہ رب نے آپ کو دیا تھا، اور رب کے خزانے آپ رب کی مخلوق میں تقسیم فرمانے والے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے، جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اللہ پاک نے ہی دیا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ کریم ایک مقام پر فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے محبوب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آئے، سوال کرنے والا آئے، فرمایا اسے نہ ڈانٹنا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جو بھی آپ سے مانگتا آپ اس کو عطا فرماتے، اور اتنا عطا فرماتے کہ اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے بکریوں کا سوال کیا، جن سے 2 پہاڑوں کا درمیانی جنگل جو تھا وہ بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں ان کو عطا فرما دی۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر یہ کہا کہ اے میری قوم، تم اسلام لے آؤ۔ اللہ پاک کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے عطا فرمانے لگے، حالانکہ آپ میری نظر میں ناپسندیدہ تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے، عطا کرتے رہے، یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین یعنی پسندیدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ یا رسول اللہ، اغنیا پلتے ہیں در سے تیرے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے انداز نرالے ہوا کرتے تھے۔ اپنے غلاموں سے چیز خریدتے اور خریدی ہوئی چیز کی قیمت بھی دیتے، اور پھر دوبارہ ہی اپنے اسی غلام کو تحفہ بھی عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ ان کو تحفے کے طور پر عنایت فرما دیا۔ سبحان اللہ، کس نے ایسا آقا دیکھا ہے؟ کون ایسا سخی دیکھے گا کہ جو خریدتے بھی ہیں اور پھر واپس تحفے کے طور پر عنایت بھی فرما دیتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا؟ دل میں خوشی بھی داخل ہوتی، اور سخاوت کا جو دریا موجزن ہوا کرتا تھا اس کا اظہار بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اسی لیے تو صحابہ کرام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف بہت زیادہ محبت کیا کرتے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنایا بھی کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی غور کریں، لینے کا تو ہر ایک کو دل کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیتا رہے، کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں کوئی گفٹ دے دے، کہیں کھانا کھانے کے لیے گئے، ہوٹل پر دوستوں کے ساتھ گئے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے یار دوسرا کوئی بل دے دے۔ کیا کبھی اپنی جیب کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے؟ تحفہ لینا جس طرح اچھا ہے تو بھائی جان تحفہ دینا بھی تو ثواب کی بات ہے نا۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، تو تحفہ دینے سے محبت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے، یاد رکھیے گا اس کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ دینے والا جو ہے نا یہ لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے، جو صرف لینے والا ہو تو لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ کوشش کیا کریں اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، اپنے جو پڑوسی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں۔ گھر میں کوئی چیز بنے، اچھی چیز بنے تو کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کے گھر میں بھی دے دیا کریں، اپنی بہنوں کو گھر میں دعوت دے دیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بہنوں کے دل سے دعائیں نکلیں گی، ماں باپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی۔ اسی طرح کوئی غریب رشتہ دار ہے تو خاص طور پر اس کو کچھ دینا، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو آپ نے جو اس کی ہیلپ کی، غریب کی ہیلپ کرنا ویسے ہی ثواب کی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو کچھ دینا یہ ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایسا رشتہ دار جس سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، اگر اس کو دیں گے نا تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا
एक पहलू ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने लिए बचा कर ना रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माल आता तो फौरन बांट देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं थी कि दुनियावी मालो दौलत आपके पास सारी रात बाकी रहे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ को देखा तो फरमाया कि अगर ये पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए, मैं पसंद नहीं करूँगा कि इसमें से एक दीनार, एक सोने की अशरफी भी मेरे पास 3 रातों से ज़्यादा रह जाए, सिवाय उस दीनार के जिसे मैं अदाए कर्ज के लिए रख छोड़ूं। यानी अगर किसी का कर्ज देना हो तो उस कर्ज के लिए मैं रख लूँगा, वरना अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दूंगा। ये थी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत। एक दिन नमाज असर का सलाम फेरते ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर में तशरीफ़ ले गए, फिर जल्दी से निकल आए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ताज्जुब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाज में ख्याल आ गया कि सदक़े का कुछ सोना घर में पड़ा है, मुझे पसंद ना आया कि रात हो जाए और वो घर में पड़ा रहे, इसलिए जाकर उसे तकसीम करने का कहकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक तरफ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत का ये आलम है कि आप दौलत से, माल से मोहब्बत नहीं फरमाते, बल्कि राह खुदा में सदका कर देते हैं, खैरात करते हैं, गरीबों को हक उनका पहुंचा देते हैं। और एक हम हैं, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, मालो दौलत जमा करने के लिए पहले नंबर पर तो न जाने कैसे कैसे ज़राए इख्तियार किए जाते हैं। हलाल हराम की आम तौर पर लोग तमीज़ नहीं रखते। होना तो ये चाहिए कि लोग उलमाए किराम से, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से, मुफ्तियान किराम से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि सबसे पहले तो इस बात का ख्याल करना चाहिए ना कि मैं जो माल हासिल कर रहा हूँ तो ये माल हलाल तरीके से मेरे पास आए और उसके बाद ये माल उनके हकदारों तक पहुँचे। अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो देने की कोशिश कीजिए। माल जमा कर लेना, माल को सिर्फ मंसूबे बनाकर तिजोरियों में भरते रहना, ये अक्लमंदी नहीं है। हमारा माल प्यारे इस्लामी भाइयों यकीनन वही है कि जो माल आखिरत के लिए हम जमा कर लें, मस्जिद में खर्च कर दें, मदरसे में खर्च कर दें, दावत इस्लामी के जो दीनी काम हैं उन कामों के लिए अपना माल अगर खर्च करते हैं तो यकीन जानिए अजीम ये सदका जारिया बनेगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, पाक परवरदिगार हमें अपने रास्ते में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक अदाएँ क्या हुआ करती थी कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी चीज़ की हाजत और ज़रूरत होने के बावजूद वो आप गरीबों और मोहताजों पर सदका कर दिया करते थे। साइल को इस कदर नवाजते कि उसे दोबारा मांगने की ज़रूरत ही पेश ना आती। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मालिके कोनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कोनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूदो सखा के क्या कहने। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो आता उसे भी देते, जो मांगता उसे भी देते, और जिसको ज़रूरत होती वो ज़बान से तकाजा ना करता, करीम आका अलैहिस्सलाम उसको भी इनायत फरमाया करते थे। बल्कि आज भी जो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करता है, आपकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करता है, आज भी आका करीम अलैहिस्सलाम उसको अता फरमाते हैं। यकीनन अल्लाह की अता से आप तकसीम करते हैं, देते हैं। देने वाला रब है, तकसीम करने वाले रब के प्यारे महबूब हैं। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूदो सखा का सदका अल्लाह हमारे अंदर भी ये सखावत की आदत को पैदा करे। अल्लाह हमें भी अपने रास्ते में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते रहिए मदनी चैनल, और ख़ास तौर पर ये जो प्रोग्राम है बातें हैं मेरे सरकार की, खुसूसी इस्लामी भाइयों तक इसकी दावत को आम करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देखें और दीन सीखें। अल्लाह पाक
مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سر